درود پاک کی فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ہم کچھ دعا بتلا دیتے ہیں، تم اگر وہ پڑھو گی تو اپنی بیٹی کا حال تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بات مرنے کے کس حال میں ہے۔ جب اس خاتون نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائی ہوئی دعا پڑھی تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جوان بیٹی جہنمی لباس میں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور سخت عذاب، یہ دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ اور مغموم ہو جاتی ہے، اور آگے تمام قصہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتی ہے کہ حضور ایسا ایسا حال میں نے اپنی بیٹی کا دیکھا۔ جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ بھی مغموم ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں وہ لڑکی پھر دوبارہ آتی ہے کہ اس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور انتہائی خوش و خرم ہے، جنت میں ہے وہ، اور آپ سے مخاطب ہوتی ہے کہ حضور کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس آئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے بدل گئی؟ تو تو سخت عذاب میں تھی، جہنمی لباس تیرے اوپر تھا اور سخت بیڑیاں تیرے قدموں میں تھی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور قبرستان سے ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے درود شریف پڑھا، اور اس کا ثواب اہل قبرستان کو ایصال کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے 500 مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا ہے، اور ان میں بھی شامل ہوں۔ تو نقطہ قابل غور ہے کہ اگر ایک شخص گزرے اور درود شریف پڑھتا ہوا اہل قبرستان کی خدمت میں ایصال کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ کرم فرماتے کہ 500 مردوں پر سے عذاب اٹھا لے۔ تو اگر ہم اس درود پاک کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، تو پھر یہ درود شریف نہ صرف ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں اور ہمارے دنیا کے رنج و الم کو ٹال دے گا، بلکہ تمام ہمارے رنج و غم کے لیے اور ہماری تمام دعاؤں کے لیے شافی و کافی ہو جائے گا۔